اور وہ اسامہ ہے، اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اسامہ ابن زید ایک جنگ کے دوران ایک کافر کے ساتھ جب لڑائی ہوئی، وہ ان کی تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ حضرت اسامہ نے پھر بھی اسے قتل کر دیا، لیکن بعد میں ضمیر ان کو ملامت کرتا رہا۔ انہوں نے یہ تعویل کی کہ یہ ڈر کی وجہ سے کر رہا ہے، تو پھر حضور سے آ کے خود ہی بتایا کہ یا رسول اللہ اس طرح میرے سے ہو گیا، کیونکہ اندر گلٹ تو تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسامہ، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ تو ان کا یا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا۔ اللہ پر آپ فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا۔ پھر آپ نے کہا اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا؟ اور آپ یہ جملہ ریپیٹ کرتے رہے، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا۔ یہ جملہ آپ اتنی دفعہ ریپیٹ کرتے رہے کہ حضرت اسامہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آج سے پہلے میں کافر ہوتا اور آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، یہ گناہ تو میرا دھل جاتا۔ اور آپ علیہ السلام نے یعنی اعلان برات کر دیا۔ یہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپروچ کہ ایک بندہ جو یقیناً ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ موت کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا ہے، تب بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پہ کوئی شخص آ کے کلمہ پڑھ کے بھی کہے کہ بھئی میں نے یہ غلطی نہیں کی، میرا یہ مطلب نہیں تھا، کسی نے کوئی 295C کے اوپر بات کر دیا اور وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یار میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، یہ تھا، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، کہتے چک دیو۔ اور یہ چک دے بھی صرف نے غریب بندے نو، جتنے بڑے سٹیٹس کے لوگ ہیں نا ان سے کہتے ہیں ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں اپنا بیان واپس لیں، ادھر نہیں کہتے چک دیو کیونکہ آپ چکے جاندے نے۔ اور کوئی غریب آدمی کر دے انہوں کہتے ہیں نہیں جی چک دیو، پیچھے سنبھال لیں گے۔ تو یہ آپ ذرا فرق بھی دیکھیں دونوں جگہ کیا ہوتا ہے، امیر کے اپروچ کے ساتھ اور غریب۔ اور اللہ کے فضل سے آج تک کسی عالم دین کا بیٹا کسی گستاخ کو مار کے غازی نہیں بنا، اور اس سے بڑی بات الحمدللہ آج تک کوئی عالم دین خود بھی غازی نہیں بنا، لوگوں کے بچوں کو غازی بنواتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو پیچھے رہنا ہوتا ہے پھر۔ تو یہ تلخ حقائق ہیں، یعنی اس سے آپ صرف نظر نہیں کر سکتے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایٹیچیوڈ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس کے بعد آپ کی تربیت کا اثر آپ دیکھ لیں، صحیح بخاری کے اندر عبداللہ بن عمر کا قول موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کو بدترین مخلوق شمار کرتے تھے، کیونکہ وہ کافروں والی آیات مسلمانوں پر یعنی صحابہ پر لگاتے تھے۔ پچھلے دنوں میری اس کے اوپر ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی ہے خوارج کے اوپر۔ لیکن دوسری طرف ٹالرنس کا یہ لیول تھا کہ سنن الکبریٰ البیہقی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر، وہی عبداللہ بن عمر جو ان کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے، وہ ان کے سلام کا جواب بھی، خوارج کے سلام کا جواب بھی دیتے تھے اور ان کی اذان کا جواب بھی دیتے تھے، یعنی نماز بھی ان کے پیچھے پڑھنے کے قائل تھے۔ اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک خوارج کی مساجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آئے گی، ہم ان کے اذان کا بھی جواب دیں گے، ان کے سلام کا بھی جواب دیں گے، اور جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں پھر ہم ان سے الگ ہو جائیں گے، اس میں ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ ہے ایٹیچیوڈ کا فرق۔ اس سے بھی بڑھ کر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، المصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے مولا علی کو کتنا دکھ پہنچا خوارج کی وجہ سے، یعنی ان کی جمعیت کمزور ہوئی، ورنہ جنگ صفین میں فیصلہ ہو جانا تھا اور دوبارہ سے خلافت راشدہ اس ڈگر پہ چل پڑتی۔ لیکن پھر بھی خوارج حضرت علی کو کافر بھی ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ پورا مناظرہ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے خوارج کے ساتھ، عبداللہ بن عباس کو جو مولا علی نے بھیجا تھا۔ اس کے باوجود سیدنا علی سے جب پوچھا گیا کہ یہ خوارج کیا کافر ہیں، انہوں نے کہا کافر تو نہیں ہے، بلکہ وہ تو اپنے زوم میں کفر ہی سے تو بھاگے ہیں، کفر و شرک سے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کافر ہو گیا ہوں اس لیے مجھے چھوڑ گئے۔ تو پوچھا گیا پھر منافق ہے؟ ان کا منافق تو نہیں ہے، کیونکہ قرآن تو کہتا ہے کہ منافق تو اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں مگر بڑا قلیل، بوجھل دل کے ساتھ۔
تو یہ تو بڑی بڑی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. تو ان کا پھر اگر کافر بھی نہیں منافق بھی نہیں تو تیسری کیٹیگری تو مسلمانوں کی بچتی ہے نا. تو ان کا پھر یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایک قوم ہے جنہوں نے ہم سے بغاوت کی ہے، یعنی ہم میں سے ہی نکلی ہوئی ایک قوم ہے، بغاوت کی ہے. سیدنا علی جو ڈائریکٹ افیکٹی تھے، انہوں نے خوارج کو نہ کافر کہا، نہ مشرک کہا، نہ منافق کہا، بلکہ کہا ایک باغی قوم ہے. اور اسی پہ میرا یہ موقف ہے کہ انہوں نے ان کو مسلمان کے طور پہ ٹریٹ کیا ہے، کیونکہ اسلام میں 3 ہی کیٹیگریز ہیں سورۃ البقرہ کے شروع میں. یا انسان کافر ہوگا، یا مشرک ہوگا، اسی کیٹیگری میں کافر و مشرک، دوسری کیٹیگری منافق، اور تیسری مسلم ہے. چوتھی تو کوئی کیٹیگری نہیں. اور جب مولا علی کہہ رہے ہیں نا وہ کافر و مشرک بھی نہیں منافق بھی نہیں، تو ظاہر ہے ان کو مسلمان ہی سمجھ رہے. تو یہ ایٹیچیوڈ تھا خلفائے راشدین کا، جن کی پیروی کا ہمیں حکم ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے، جس کے اوپر باب کی ہیڈنگ میں امام بخاری نے باب باندھا ہے باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز کا حکم. اور حسن بصری کا قول لے کر آئے ہیں کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ لو، اس کی بدعت کا وبال اسی پر ہوگا.